اللہ کا شکر ہے میں زندگی میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں, وہ بھی اپنی غلطی سے نہیں, وہ بھی اس لیے کہ عقل داڑھ ٹیڑھی نکل گئی تھی. اب وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا, وہ قدرت کی طرف سے ہے. ورنہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی کہاں جا رہا ہے؟ ڈینٹسٹ. حالانکہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر رہے ہیں, رگڑ بھی رہے ہیں صبح شام. اتنے دانتوں کی صفائی کے پہلے لوگوں کے پاس آلات نہیں تھے جتنے اب ہیں, بیڑا غرق ہو رہا ہے دانتوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمیز سے کام تھوڑا کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے. بغیر تمیز کے صبح شام رگڑتے رہو گے, تیزاب سے بھی گلیاں کرتے رہو گے, فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے ایک تو نیم کی مسواک استعمال کریں. نیم کی مسواک بہت بہترین چیز ہے دانتوں کے لیے. کوئی ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش نیم کی مسواک کا متبادل نہیں ہے. اور ایسے کیا کریں کہ یہ جو مسواک کراچی میں نیم بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے, ورنہ بعض جگہوں پہ نیم میں وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کیا, اپنے ایک انگلی کے برابر جو ہے نا موٹائی میں, جو یا جو آپ کو جیسا لگے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ نے شاخیں ایک خاص ترتیب سے کاٹ کے گھر میں رکھ لیں. آپ 5-10 لکڑیاں اتنی آپ نے شاخیں کاٹ کے رکھ لیں. وہ 2-4 دن میں خشک ہو جائیں گی. خشک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر اس کا برش بن جاتا ہے آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے, صبح جب اٹھے آپ تو وہ نیم کی مسواک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. کتنا اچھا لگتا ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے انسان اللہ کا نام لے. آج جو آپ کا سب سے پہلا عمل ہوتا وہ کیا ہوتا؟ مسواک. قضائے حاجت سے پہلے بھی آپ کیا فرماتے؟ مسواک. اور کیسے؟ یہ جو آج کل مسواکوں کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, یہ بھی دانتوں کو بیڑا غرق کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے. خوب سمجھ لیں, کیونکہ ایک مسواک کا ایک برش بار بار استعمال ہوتا ہے, پانی لگتا ہے, اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے, اسمیل پیدا ہوتی ہے, پانی لگ کے, نمی لگ کے. اور مسواکیں بھی پرانی عجیب ہی حساب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور کچھ مسواکیں تو ایسی ہیں ان میں مسواک کے علاوہ سب کچھ ہے. ڈنڈیاں ہیں, وہ مشہور بہت ہیں جی. یہ زیتون کی مسواک ہے, ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں لوگ, زیتون کی نہ کرنے سے بہتر ہے, لیکن وہ نیم کی مسواک استعمال کریں. یہ پیلو کی مسواک نہیں ہوتی جو بہت تیز ہوتی ہے. تو خیر آپ نے کیا کرنا ہے, نیم کی مسواک سرانے رکھ کے سو گئے. جب صبح اٹھتے ہی دانتوں میں چبا کے اس کو گول گول کرنا. بولو نا کیا ہو گیا؟ ایسے کر رہے ہیں, دیکھیں یوں دانت کے بیچ میں رکھا, تھوڑا سا آپ کو لگے گا میں یہ نہیں چبا سکتا, بہت سخت ٹہنی ہے یہ, لیکن لگے گا آپ کو تھوڑی دیر میں نرم ہو جائے گی. چبانا شروع کیا اور گھمانا شروع کیا, چاروں طرف سے نا ہلکی ہلکی نرم ہوگی. یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا. ایک تو مسواک کا ثواب ملنا بھی شروع ہو گیا, اور دانت آپ کے صاف ہونا شروع ہو چکے ہیں اس عمل کے دوران. آپ کہیں گے ابھی ہم نے دانتوں پہ رگڑنا تو شروع کیا نہیں تو صاف کیسے ہو گئے؟ او بھائی, آپ کے منہ سے جو تھوک نکلنا شروع ہوگا نا, لعاب بننا شروع ہوگا, اور مسواک کا جو کیمیکل نکلنا شروع ہوگا, ان کے کمبینیشن سے آپ کا حلق, آپ کا منہ اور یہ سارے جرمز مرنا شروع. اور یہ جو ہمارے مسوڑے, آپ کے جو گمس ہیں نا, جب آپ اس کو چباتے ہیں تو وہ بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان میں اسپیس بننا شروع ہو جاتی ہے, بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا. جب مسواک کو آپ چبانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں بلڈ کی سرکولیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ابے جب چلو گے تو ٹانگوں میں سرکولیشن بڑھتی ہے نا, ہاتھ سے وزن اٹھاؤ گے تو ہاتھ میں بلڈ کی سرکولیشن, تو جب چبانا شروع کرتے ہو تو سرکولیشن بڑھتی ہے. تو آپ کے جو گمس ہیں وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے جو برش میں نہیں ہوتا. برش کو چبایا نہیں جاتا, برش گڑ کیا رکھ دیا, وہ بھی صحیح ہے, وہ ایسا نہ ہو وہ بھی چھوڑ دیں, نہ ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے, کچھ تو کریں. لیکن مسواک کا الٹرنیٹ نہیں ہے برش. اور مسواک کا جو کیمیکل بالکل آرگینک ہے. آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں آرگینک چیزوں کی قدر بڑھتی جا رہی ہے.
یہ جو کیمیکل ٹوتھ پیسٹ میں ڈالے جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کل تحقیق سے ثابت ہو کہ بیڑا اسی وجہ سے غرق ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں کسی ٹوتھ پیسٹ پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، اور سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. پیغمبر کبھی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جس میں 1% بھی نقصان کا پہلو، کیونکہ پیغمبروں کی گائیڈنس کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہر پیغمبر نے مسواک استعمال کی ہے. اگر اس مسواک میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہو اس کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ دانتوں کے درمیان میں رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا چبانا ہے اور گول گول گھمانا ہے، یہاں سے بھی اور لیفٹ سائڈ، تاکہ دونوں جبڑے آپ کے استعمال ہو نا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گمز میں وہ کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھے گی، اور آپ کے دانت تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں صاف کرو. بالکل جیسے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو چباتے ہیں تو معدہ ہمارا نگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ کیمیکل پہلے سے چھوڑنا، بغیر چبائے نکلیں گے تو ہضم نہیں ہوتا. یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے، چبانے سے شروع ہوتا ہے یہ مسواک کے، سمجھتے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب چبا چبا کے ہلکا ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو دانتوں پہ رگڑنا ہے تمیز سے. خلال آپ رات کو پہلے ہی کر چکے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسواک کے جو کیمیکل ہے آپ کے دانتوں کے بیچ میں نہ جائے، کیونکہ جو خلال آپ رات کھانے کے بعد کر چکے تھے اس سے وہ سارے دانت پہلے جو بڑے بڑے اس میں فالٹ تھے، جو چٹانیں پھنسی ہوئی تھیں، وہ کیا ہو گئیں؟ پورے پورے گوشت کے لیگ پیس پھنسے ہوئے تھے، اس میں پٹ کے گوشت پھنسا ہوا تھا، جو بھی تھا وہ سارا کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. اچھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دانت سے خلال، زبان سے خلال کرو تو نگل لو، جب کسی باہر کی چیز سے خلال کرو تو اس کو باہر پھینک دو. ابے بھائی کوئی گوشت پھنسا ہوا ہے، آپ نے زبان چلائی، نگل لو اس کو، لیکن جب آپ ٹوتھ پک وغیرہ سے خلال کریں تو نگلے نہیں بلکہ اس کو باہر پھینک دیں. اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس مسواک کو آپ نے پھر دانتوں پہ گھمانا شروع کیا، اس کی کڑواہٹ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں نا ان تک کو صاف کرے گی، آپ کے گلے کو صاف کرے گی، آپ کی ناک کی رطوبات کو خارج کرے گی. وہ ایک ایک چیز میں حکمت ہے، یہ سب پہلے کی کروایا جا رہا ہے. اس کے بعد جب آپ وضو کرو گے نا تو آپ کی ناک بھی اچھی طرح سے صاف ہوگی، وہ کیمیکل ناک تک، آنکھوں تک پہنچے گا وہ، اور آپ کی نیند کو بھی غائب کر دے گا، آپ فریش ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ اس کیمیکل سے کاکڑ دن نہ ہو جائے گا بس. اور میں مختصر لفظوں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں یار، آپ کر کے دیکھو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور ایک الگ تازگی محسوس ہوگی آپ کو، ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوگی، روحانیت محسوس ہوگی.